ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک دیہاتی وہ عرب وہ مسجد میں آیا اور پہلے تو اس نے عجیب قسم کی دعا کی. مسجد میں داخل ہو کر دعا کی کہ یا اللہ بس مجھ پہ رحم کیجئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کیجئے اور کسی پر نہ کیجئے گا. وہ بیچارہ نادان دیہاتی تھا, اس نے دعا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی بات فرمائی کہ لقد حجرت واسعا, جو چیز بہت وسیع ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت, اس کو تم نے بڑا تنگ کر دیا کہ صرف دو آدمیوں پر ہو, ایک مجھ پر ہو ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یعنی یہ فرمایا لقد حجرت واسعا, تم نے ایک بڑے واسع چیز کو بڑا تنگ کر کے بیان. چلو اس کی اصلاح ہو گئی. اب تھوڑی دیر گزری تھی, مسجد میں پیشاب کر دیا. مسجد نبوی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں, صحابہ کرام کی موجودگی میں پیشاب کر دیا. اب صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے اور دوڑے اس کی طرف لپکے کہ اس کو روکیں اور اس کو کچھ برا بھلا کہنے کا ارادہ کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں کرنے دو, کہیں ایسا نہ ہو اس کا پیشاب بند ہو جائے. لا تظلموا, ایسا نہ کرو کہ اس کا پیشاب بند ہو جائے. اور ایسا کرنا جب یہ کر چکے تو فرش کے اوپر پانی بہا کر اس کو صاف کر دینا. اور یہ فرمایا کہ بعثتم مبشرین ولم تبعثوا بل بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے, لوگوں کو مشکل پیدا کرنے کے لیے بھیجا نہیں گیا. یہ بیچارہ کسی عناد کی وجہ سے پیشاب نہیں کر رہا تھا کہ اس کو مسجد سے کوئی عناد تھا, دشمنی, نادانی میں کر لیا. دیہاتی آدمی ہے, اس کو ابھی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے, تو وہ ڈانٹ پھٹکار کا مستحق نہیں ہے بلکہ سمجھانے کا مستحق. تو آپ اندازہ کیجئے آج کوئی شخص یہ حرکت کر لے, کوئی کتنا ہی گمار ہو اور مسجد میں آ کے پیشاب کر, کیا کریں گے لوگ؟ اس کے تو تکا بوٹی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ یہ ایسی حرکت کر رہا ہے مسجد کے اندر. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں, ڈانٹو نہیں کیونکہ نادانی میں کر گیا, اور محبت سے پیار سے سمجھا دو. یہ ہے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں ذرا کسی نے کچھ تھوڑا بہت ایسا گڑبڑ کر دی, وہ ڈانٹ شروع ہو گئی, پھٹکار شروع ہو گئی, سارے لوگ اس کو ملامت شروع کر دی اور اس کی بے عزتی ہو گئی کرنی شروع کر. یہ سنتیں ہیں جو ہم بلا بیٹھے ہیں, اور یہ سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن پر آپ نے عمل کر کے انقلاب برپا کر دیا دنیا کے اندر. حلم, بردباری, لوگوں کی خیرخواہی, انسان دوستی, اس کے سبق دیے ہیں آپ نے ایک ایک قدم پر. اب قرآن نے چھوٹا سا جملہ کہہ دیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, ایک دوسرے کو تانے مت دیا. اور ایک عجیب نکتہ اس میں ہے, عجیب نکتہ یہ ہے کہ اگر لفظی ترجمہ کیا جائے اس آیت کا تو یہ بنتا ہے کہ تم اپنے آپ کو تانے مت دیا کرو. یہ تو ہم نے با محاورہ ترجمہ کرتے ہوئے مطلب بتاتے ہوئے ہم نے کہہ دیا کہ ایک دوسرے پر نہ تانے مت دیا کرو, لیکن لفظی ترجمہ اگر دیکھا جائے تو یہ ہوگا اپنے آپ کو تانے مت دیا کرو. اپنے آپ کو اس طرف اشارہ کر دیا کہ اگر تم کسی دوسرے کو تانا دو گے تو حقیقت میں وہ تمہارا اپنے اوپر تانا دینا ہے. کیوں؟ انما المؤمنون اخوہ, سارے مومن بھائی بھائی ہیں. ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ سب بھائی بھائی ہیں, لہذا اگر آپ کے بھائی کو کوئی تانا دے گا تو وہ کیا ہوگا؟ میرے اوپر تانا. میرے بھائی کو کوئی شخص برا بھلا کہے تو میرے دل میں کیا جذبہ پیدا ہوگا؟ یہ مجھے ہی کہہ رہا ہے. تو اگر تم دوسرے کو تانا دے رہے ہو تو حقیقت میں وہ تانا تمہارے اوپر آئے گا, اور اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوگا کہ تم نے اس کو تانا دیا وہ تمہیں دے گا. تو اگر یہ تانوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے, تم نے ایک کو تانا دیا وہ تمہیں 10 تانے دے گا. حقیقت میں وہ نتیجہ پھر کیا بنے گا کہ تم نے جو تانا دیا وہ اپنے آپ کو, ایک تو اس وجہ سے کہ بھائی کو تانا دینا اپنے آپ کو تانا دینا ہے, اور ایک اس وجہ سے کہ جس کو تانا دیا ہے وہ جب تمہیں جواب میں تانا دے گا تو تم سبب بن گئے خود اپنے اوپر تانا دینا. یہ ایسا ہی ہے جیسے دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو قتل مت کیا کرو. اس کے معنی ایک تو خودکشی کی طرف بعض لوگوں نے اس کے معنی لیا کہ خودکشی نہ کیا کرو, لیکن بہت سے مفسرین نے یہ فرمایا کہ لا تقتلوا انفسکم کے معنی یہ ہے کسی بھی انسان کو قتل نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی اپنے بھائی کو قتل کرنا ایسا ہی جیسے اپنے اوپر اپنا قتل, اور اگر تم دوسرے کو قتل کرو گے تو دوسرا تمہیں قتل کرے گا. اور شریعت کا قانون بھی قصاص ہے کہ اگر تم نے کسی دوسرے کو قتل کیا تمہیں بھی قتل کیا جائے. تو اب کسی کو دوسرے کو قتل کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ مجھے اپنے کو قتل کرنا. ایسے تلمزوا انفسکم کہ دوسرے کو تانا دینا در حقیقت اپنے آپ کو تانا دینا ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. اب دیکھو چھوٹا سا جملہ ہے, قرآن 3 لفظ ہیں, لا تلمزوا انفسکم, اور 3 لفظوں میں کتنی بڑی کائنات مانا, اور اس پر عمل کر کے دکھایا نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, کہ وہ تانا نہیں دیا کرتے تھے, کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے. وہ اگر کسی کے اندر کوئی برائی دیکھی, عیب دیکھا, تو بہترین مناسب طریقے سے اسی کو متنبع کر دیا کرتے.
اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ اخلاق پیدا فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. عید منانا تو آ گیا ہمیں, عید میلاد النبی, جلوس نکالنا بھی آ گیا, جھنڈیاں لگانا بھی آ گیا, چراغاں کرنا بھی آ گیا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں جنہوں نے دنیا کو پتا کیا, جنہوں نے دنیا تک اسلام کا پرچم لہرایا, وہ تلوار نہیں تھی, وہ یہ خصائل تھے, وہ یہ عادتیں تھیں, وہ یہ سنتیں تھیں جو آپ نے صحابہ کرام کے دل و دماغ میں پیوست کر دی, اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح مبین عطا فرمایا. آج اگر ہم ان باتوں کو پلے باندھ لیں اور ان کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں اور اپنا وتیرہ یہی بنا لیں تو جھگڑے ختم. عدالتوں کے اندر دیکھو کتنے مقدمات سڑ رہے ہیں پڑے سال سال. کیوں؟ اس لیے کہ جو جھگڑے کے اسباب قرآن کریم نے بیان کیے ہیں, ان اسباب کو ختم کرنے کا کوئی راستہ